خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی ایمان افروز کاوش ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ بنیادی مقصد ہے صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا، تاکہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں گھروں کی بنیاد اور اکائی، بیسک یونٹ آف دی فیملی یعنی خاتون خانہ دین سیکھے، شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزارے اور اپنے متعلقین اور اپنے بچوں کو بھی جناب دین سکھائے اور دین ان کے رگو پے میں اتار دے، منتقل کر دے۔ آج کیا بات ہو رہی ہے؟ آج بہت پیارا موضوع ہے۔ درود شریف سے پروگرام کا آغاز کرتی بھی ہوں، اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ درود شریف جو ہے پڑھنا وہ خوش بختی بھی ہے اور سعادت مندی بھی ہے، اعلیٰ ترین عبادت بھی ہے، افضل ترین اعمال میں سے ایک بھی ہے، اور بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ جناب جب بات ہوتی ہے درود شریف کی تو یہ نزول رحمت خداوندی کا بھی سبب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور ان کے قرب کا بھی سبب ہے، مصائب سے نجات ہے، گناہوں سے دوری کا سبب ہے، رزق میں برکت کا سبب ہے۔ اور اگر میں اس کے فضائل پہ کلام کرتی رہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بڑے اور ہمارے شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اور عالمات درود شریف کی فضیلت کے تعلق سے کلام کریں۔ آج بہت پیارا موضوع ہے، آپ بھی فون کے ذریعے، ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ان نمبرز پہ جو ٹی وی سیٹس پہ، اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے درود شریف کے احکام، اور درود شریف پہ کلام کرنے کے لیے جو عالمات موجود ہیں ان میں سے پہلی مہمان اسکالر خوبی کے ساتھ سیر حاصل گفتگو کرتی ہیں اور پڑھتی بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، عالمہ عائزہ عامر۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عائزہ، 3rd ایئر اور 4th ایئر کی اسٹوڈنٹس کو آج ہم نے بات کی تھی آف ایئر، تو آپ پڑھاتی بھی ہیں، اور یہ دین سے جو رغبت ہے، جو شغف ہے، قرآن و حدیث سے آپ کا تعلق ہے، تو سلامت رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائیں، اور اخلاص کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کریں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری آج کی دوسری مہمان اسکالر، کم عمر ہیں لیکن بہت خوبی کے ساتھ شریعت مطہرہ کی تعلیمات پہ، احکام پہ، وسائل پہ گفتگو کرتی ہیں، اور ہم سب ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ عالمہ حفصہ بطول کو بھی سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہو بیٹا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے دعا گو ہوں، اور اسی طرح حسن نیت کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کرتی رہیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اور سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، آپ کی سمت آئیں گے پہلے عالمہ عائزہ عامر، اور آج بہت پیارا موضوع ہے، اور درود شریف کے احکام ہم بات پہ کلام کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن شریف کی یا قرآن مجید کی روشنی میں درود شریف پڑھنے کا حکم بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، پھر اس کے فرشتے بھی، اس کے بعد مومنین کو بھی حکم دیا کہ تم بھی درود بھیجو۔ تو
کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے علاوہ کہ جن کے لیے ایسا حکم نازل ہوا ہو سبحان اللہ. کہ وہ ایک کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کر رہا ہے، فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے اور مومنین کو بھی حکم دیا اس چیز کا. سبحان اللہ. اب لفظ صلاۃ کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کی جاتی ہے تو اس سے مراد اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رحمت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر نازل فرماتا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو. اور فرشتوں کے حوالے سے جو بات ہے اس میں وہ ایسی دعا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے کریں جو ان کے شایان شان. سبحان. اور مومنین کے لیے جب یہ کہا کہ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو، تو اس سے مراد یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی درجات کی بلندی کی دعا کرنا. علماء کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں. اب ان کا ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کی کوشش میں ہم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. بے شک. اگر اس کے ہم حکم شرع کی بات کریں تو زندگی میں ایک مرتبہ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر درود بھیجنا ہی ہمارے اوپر فرض ہے. لیکن اگر کسی مجلس میں ایک بار پہلی بار آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ذکر مبارک ہوا تو پھر درود پاک آپ پر بھیجنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے. اسی مجلس میں اگر متعدد بار ذکر ہوتا ہے تو پھر مستحب اور افضل ہے. جتنی بار ہم درود بھیجیں گے اتنی بار ہم پہ رحمتیں نازل ہوں گی. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پہ درود بھیجا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں اس انسان پر نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. مزید آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بروز حشر میرے سب سے قریب میں سے وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا. اللہ. اب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کس کو نہیں چاہیے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو جب ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ہمیں قربت درود نصیب خود ہو، فرمائیں تو کیا بات ہے. تو ہم کثرت سے درود پاک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو پیش کیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنا معمول بنا لیں. صحیح ہے کہ ہم روز درود پاک کوئی بھی کوانٹٹی سیٹ کر لیں اور آہستہ آہستہ کر کے اس میں اضافہ کرتے ہیں. تو جتنا درود ہم پڑھیں گے ہم قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اتنا قریب ہوں گے. صحیح. اچھا، قعدہ میں درود شریف پڑھنے کی کیا تفصیل ہے جب ہم بات کرتے ہیں نماز کے تعلق سے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم قاعدہ کو جان لیتے ہیں کہ قاعدہ کیا ہے. فار ایگزامپل 4 رکعت والی نماز ہے تو ہم دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ ہوتا ہے قاعدہ اولا. اور پھر جو چوتھی رکعت میں ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں یہ ہوتا ہے قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اولا میں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا، فقط تشہد پڑھی جائے گی، یعنی التحیات پڑھیں گے. قاعدہ اخیرہ میں تفصیل یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کو پڑھا جائے گا. اگر قاعدہ اولا میں فار ایگزامپل درود شریف پڑھ لیا تشہد کے بعد، اب وہ اس کی مقدار اتنی ہے کہ ایک جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، جیسے اللہم صلی علی سیدنا یا اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھ لیا تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ ایک بات کمپلیٹ ہو رہی ہے، ایک جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو قاعدہ اولا میں اگر ایک جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہو، اتنا پڑھ لیا تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اور اگر اس سے کم ہے، فار ایگزامپل اللہم صلی علی اتنا پڑھا پھر یاد آ گیا کہ مجھے کھڑا ہونا تھا، تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا کیونکہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا. ٹھیک. قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بھول کر نہ پڑھے اور آگے اس نے نماز کمپلیٹ کر لی تو یہی نماز تو ہو جائے گی، ثواب میں کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو قاعدہ اخیرہ میں درود شریف سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا اگر بھول کر پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی، ثواب میں کمی آئے گی. اگر اس کی عادت بنا لیں اور جان بوجھ کر اس کو چھوڑنا شروع کر دیں تو پھر اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے گا. ظاہر عادت بنا لی درود شریف چھوڑنے کی، تو درود شریف چھوڑنا یہ گناہ ہوگا. اور یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے. اگر کوئی شخص بھول جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، عادتاً اس کو کرنا اور روٹین بنا لینا تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یعنی عادتاً اس کی یعنی روٹین ہی اگر آپ کسی کی ایسی ہو، اللہ خدا نہ کرے کہ کسی کی ایسی روٹین ہو کہ وہ درود شریف نہ پڑھے، تو بہن نے بتایا اس کا حکم. جناب، بات ہو رہی ہے اعلیٰ و عرفہ عبادت افضل ترین اعمال میں سے ایک یعنی درود شریف، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین. ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے مینٹور، ہمارے شیخ، ہمارے بڑے استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم تشریف فرمائے. ان کے سامنے بڑھتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، بارک اللہ. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تاج سلامت رکھے. اور حضور اس حوالے سے آپ کیا فرمائیے گا؟ بہنوں نے گفتگو کی قرآن مجید کی روشنی میں درود شریف پڑھنے کا حکم اور قعدہ میں درود شریف پڑھنے کا حکم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود شریف کی تو خیر کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ و عرفہ عبادت ہے۔ اور یہ درود شریف وہ ہے کہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور کتنے اہتمام کے ساتھ دیا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پہ غور کیجئے جس کو آیہ درود کہتے ہیں، ہمارے اردو فارسی میں آیہ درود کہا جاتا ہے، عربی میں آیہ صلات کہا جاتا ہے۔ اس آیت کو کہتے ہی آیہ درود ہیں، یعنی اس کا نام پڑ گیا آیت کا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیاری بات ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بات کا حکم ارشاد فرماتا ہے تو اللہ خالق ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، ملک الملوک ہے، شہنشاہ حقیقی ہے، اتنا کہنا کافی ہے کہ تم یہ کرو۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم کرو، یہ کہنے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ درود ہم بھی بھیجتے ہیں اور ہمارے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ تو ایسا یہ سمجھنے کے لیے کہ جیسے بادشاہ جو ہے وہ ترغیب دلا رہا ہو اور رعایا کو، اور ترغیب دلاتے ہوئے بادشاہ یوں کہے کہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، ہمارے وزیر بھی یہ کام کرتے ہیں، تم بھی یہ کام کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی منوال پہ، اسی منہج پہ کلام فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ درود جو یہ صرف تم نے درود نہیں بھیجنا، یہ درود تو ہم بھی بھیج رہے ہیں، یہ درود ہمارے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، تو تم بھی یہ درود بھیجو۔ تو یہ اس کی اہمیت جتائی پہلے درود شریف کی، اس کے بعد پھر درود شریف بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، بارک اللہ۔ جناب ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے درود شریف کے احکام کے تعلق سے۔ افضل ترین عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جناب بریک سے قبل شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی صاحب درود شریف کے پڑھنے کے حکم کے تعلق سے اور قادہ میں درود شریف پڑھنے کے حکم کے تعلق سے اس کی فضیلت کے باب میں کلام فرما رہے تھے۔ ان کی سمت بڑھتے ہیں، لیکن اس سے قبل اناؤنسمنٹ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ شریعت مطہرہ کے تعلق سے کوئی بھی کوئری اپنے اذہان میں رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات دیے جا سکیں، تو آپ ان نمبرز پہ جو ٹی وی سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں ہم سے رابطہ کیجئے اور براہ راست آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ جی حضرت صاحب۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیہ درود میں حکم ارشاد فرمایا ہے، تو اس حکم ارشاد فرمانے سے پہلے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور بندوں کو بھی حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم بھی درود بھیجو۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ تم درود بھیجو یا نہ بھیجو، ہمارے محبوب تمہارے درود کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ ان پہ تو ہم درود بھیج رہے ہیں، ہمارے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ تم بھیجو یا نہ بھیجو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن تم بھیجو تاکہ تمہیں فائدہ ہو، کہ جو بندے درود بھیجیں گے تو بندوں کے درود بھیجنے کا فائدہ بندوں کو ہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ سرکار عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی عظمت اور کیسی شان یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے محبوب پر رحمت نازل ہونے کی دعا مانگتے رہیں، اس لیے فرمایا جا رہا ہے درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، کہ ورنہ بندوں نے کیا درود بھیجنا ہے اور کیا سلام بھیجنا ہے۔ یعنی بندوں نے حقیقت میں تو درود کی دعا ہی مانگنی ہے نا، درود کہتے ہیں صلات کہتے ہیں خاص رحمت کو، تو بندوں نے وہ اس رحمت کے نازل ہونے کی دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو اپنے محبوب پہ خاص رحمت نازل فرما۔ سلام بھیجنا یعنی یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ خاص سلامتی ان پہ نازل فرما۔ تو اب نازل تو اللہ نے فرمانی ہے اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ نازل فرمائی جا رہی ہے، پھر بھی اللہ بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم بھی دعا مانگو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے اپنے محبوب کے بارے میں ذکر کروانا چاہتا ہے۔ اللہ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے محبوب کے بارے میں اس سے دعا مانگیں۔ تو محبوب کے ذکر سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ تو وہ آپ علیہ السلام کی وہ شان، وہ عظمت بھی یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ جو یصلون کا لفظ استعمال فرمایا، سیغہ جو استعمال فرمایا گیا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے رحمت نازل کر دی، یعنی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے۔ یصلون
اللہ رحمت بھیجتا رہتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے رہتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور تم بھی خوب سلام بھیجو. یہ تو ہو گئی سرکار علیہ السلام کی عظمت کی بات, شان کی بات اور درود شریف کی اہمیت کی بات کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اور اتنے اہتمام کے ساتھ دیا جا رہا ہے تو وہ کیسی اعلیٰ چیز ہوگی, کیسی عرفہ چیز ہوگی, اسی سے اندازہ لگا لیجئے. لیکن یہاں ایک میں تھوڑی سی اصلاح بھی کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ یہ بات بیان کرتے ہوئے جوش میں یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کرتا, بس ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ شریک ہے یا اس کے بندے اس کے ساتھ شریک ہیں, اور ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ وہ عبادت ہے درود شریف. تو یہ جملہ جو ہے یہ اصلاح طلب ہے, یہ جملہ شرعی طور پر درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں فرماتا, کسی کی عبادت نہیں فرماتا, سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کے لیے یہ جملہ بولنا ٹھیک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبادت میں بندوں کے ساتھ شریک ہے یا بندے عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں, عبادت نہیں. اور پھر یہ جو صلاۃ ہے اس میں بھی جو ہے وہ فرق ہے. جب صلاۃ اصل میں کہتے ہیں خاص قسم کی رحمت کو, وہ رحمت جو عام نہیں خاص رحمت ہو وہ صلاۃ ہے. تو جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو مطلب ہوتا ہے انزال رحمت, وہ خاص رحمت کا نازل کرنا. اور جب اس کی نسبت جو ہے وہ فرشتوں کی طرف ہوتی ہے یا بندوں کی طرف ہوتی ہے, انسانوں کی طرف, تو پھر معنی ہوتا ہے طلب رحمت, اس خاص رحمت کو طلب کرنا اللہ سے. تو بندے درود بھیجتے ہیں یعنی بندے اللہ سے دعا مانگتے ہیں خاص رحمت کے نازل فرمانے کی. فرشتے درود بھیجتے ہیں یعنی فرشتے بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں خاص رحمت نازل فرمانے کی. اللہ درود بھیجتا ہے یعنی اللہ خاص رحمت نازل فرماتا ہے. تو اللہ کی طرف سے صلاۃ اور ہے, بندوں اور فرشتوں کی طرف سے صلاۃ اور ہے. تو اس میں شرکت ان معنوں پر نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں شریک ہو گئے. بندے الگ ہیں, بندوں کا درود بھی الگ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو ویسے ہی وراء الورا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت نہیں کرتا. تو حضور جان عالم علیہ السلام کی شان ضرور بیان کی جائے, آپ کی عظمت ضرور بیان کی جائے, درود شریف کے فضائل ضرور بیان کیے جائیں اور اس کا اہتمام بھی کیا جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بھی ملحوظ ضرور رکھا جائے. ایسا انداز نہ ہو یا ایسے جملے نہ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہوں یا اس پہ کوئی شرعی گرفت بنتی ہو. تو شرعی گرفت سے بھی بہرحال ہم نے بچنا ہے, شرعی مواخذے سے بھی بچنا ہے. تو اس قسم کے کلمات استعمال نہیں کرنے جس پہ شرعی گرفت ہو جائے یا شرعی مواخذہ ہو جائے. ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ آپ کا. دعا کے شروع میں اور اختتام میں درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے, اور درود پاک پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا, جو ابھی قبل بھی آیت تلاوت کی گئی. تو جب ہم دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں درود پاک پڑھیں گے تو چونکہ ایک مقبول عبادت ہے, تو جو ہم دعائیں کریں گے اس کا قوی امکان ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قبول کرے گا. اسی طرح ایک روایت میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے دعا کی اور اس نے نہ ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نہ ہی تو آپ علیہ السلام پر درود پاک بھیجا. تو آپ علیہ التسلیمات نے فرمایا کہ اس نے دعا میں جلدی کی. پھر آپ علیہ التسلیمات نے خود طریقہ بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور پھر مجھ پر درود بھیجے اور پھر جو چاہے وہ دعا کرے. اسی طرح ایک اور روایت میں مذکور ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسی دعا جب یعنی درود پاک پڑھے بغیر جو دعا کی گئی تو وہ معلق رہتی ہے آسمان و زمین کے بیچ. تو اسی لیے جب ہم دعا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی درود پاک پڑھیں, تو یہ مستحب اور قبولیت کے زیادہ قریب دعا کو کر دیتا ہے. اسی طرح دعا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا, تو اس کے متعدد آداب بیان ہوئے ہیں کہ گڑ گڑا کے کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے, قبلہ رو کے کرنی ہے. انہی آداب میں سے ایک ادب علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ دعا کے آداب میں سے ہی ہے یہ کہ جب آپ دعا کریں تو آپ درود پاک کا نذرانہ بھی آپ صلوات و تسلیمات کو پیش کریں. اچھا, یہ لازم فرض تو نہیں ہے لیکن مستحب اور افضل عمل ہے, اور ظاہر ہے سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. تو اسی لیے جب ہم دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو ہم اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں درود پڑھنے کا پھر اہتمام کریں. ٹھیک ہے, پروگرام میں کال شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. آواز بڑی آہستہ آ رہی ہے آپ کی. جی آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہہ رہی ہوں. آپ اپنے جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. آپ کے ٹی وی سیٹ کی آواز آپ نے کھولی ہوئی ہے اس لیے یہ پرابلم ہو رہا ہے. آپ سوال کیجیے. آواز بہت آہستہ ہے نا.
اچھا آپ کی صحیح آ رہی ہے, آپ سوال کر لیں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹی وی سیٹ کی آواز کو بند کر دیا کیجئے تاکہ یہ پرابلم نہ ہو. جی آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ٹھیک ہے, میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور اگر بار بار نبی اکرم حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک یا ذکر بابرکات آ جائے تو درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہوگا اور لکھنے کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھنا افضل کاموں میں سے ایک کام ہے, جس طرح ہم پہلے ابھی سن چکے ہیں. رہی بات ایک ہی مجلس میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بابرکت ہونا, آپ کا اس میں گرامی آنا, تو ایک مجلس میں ایک مرتبہ آپ پر درود شریف پڑھنا واجب ہے اور ہر بار پڑھنا یہ مستحب ہے. اچھا, اب ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضور کا جب خاص اسم گرامی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا جب ہی درود شریف پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے, آپ کے صفاتی نام یا وہ الفاظ جو آپ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں ان جب وہ بیان کیے جائیں, وہ پڑھیں جائیں, وہ لکھے جائیں, تب بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ مستحب عمل ہے. اگر ایک ہی مجلس میں بار بار آ رہا ہے تو ایک بار پڑھنا تو واجب ہے اور ہر بار پڑھنا مستحب ہے. اور وہ شخص جو بالکل ہی نہیں پڑھتا تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے. اللہ اکبر. اب ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی وعید ارشاد فرما رہے ہیں اور پھر وہ اپنے اس عمل کو کنٹینیو رکھے تو یہ درست نہیں ہوگا. لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بابرکت آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف پڑھیں. اور ایک مجلس کا بتا دیا گیا کہ اگر ایک بار پڑھے تو وہ واجب ہے اور ہر بار پڑھنا مستحب ہے. ٹھیک ہے صاحب, میں آپ کی سمجھاؤں گی, آپ رہنمائی فرمائیں گے اس تعلق سے؟ کیا سوال ہے؟ دعا کے شروع اور اختتام میں درود شریف پڑھنے کا حکم, اور اگر ایک مجلس میں آپ کا اسم مبارک حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آ جائے, آپ کا ذکر بابرکات آ جائے, تو پھر درود شریف پڑھنے کا یا پھر لکھنے کا کیا حکم ہوگا؟ لیکن جہاں تک جو ہے وہ دعا کے آغاز یا اختتام پر درود شریف پڑھنے کی بات ہے تو یہ بات کئی آثار میں بھی ہے اور کئی اقوال بھی ائمہ کے اس پر موجود ہیں اور یہ باعث برکت بھی ہے. تو لہذا بندے کو ضرور جو ہے دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. شرعاً فرض یا واجب تو نہیں ہے لیکن بہرحال مستحب ضرور ہے. بلکہ ائمہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ دعا کی مثال جو ہے وہ پرندے کی ہے اور درود شریف جو ہے پرندے کا شاہ پر ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عزیز دعا جو ہے وہ طائر کی طرح یعنی پرندے کی طرح ہے اور درود جو ہے شاہ پر ہے. تو کیا پرندہ بھی شاہ پر کے بغیر اڑ سکتا ہے؟ یعنی دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب درود شریف پڑھنا ہے کہ بندہ دعا سے پہلے اور دعا کے آغاز میں جو ہے وہ درود شریف پڑھ لے تو اس طرح دعا کے قبول ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. اور بعض آثار میں یہ بات آئی بھی ہے کہ دعا معلق رہتی ہے جب تک جو ہے وہ اول آخر درود شریف پڑھا نہ جاتا. لہٰذا درود شریف تو پڑھنا چاہیے. اور درود شریف تو خیر وہ چیز ہے کہ دعا میں پڑھنا تو کیا وہ حضرت کعب کی روایت ہے بڑی مشہور ہے, میرے خیال میں کال لیجیے پھر میں حضرت کعب کی روایت. بہت شکریہ حضرت صاحب. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. جی کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مفتی صاحب سے کہ میری نا کمر کی سرجری ہوئی تھی عصر کے ٹائم پہ, اور عصر مغرب عشاء صبح تک مجھے مطلب صحیح ہوش نہیں تھا, میں بے ہوش تھی. تو ان نمازوں کا کیا حکم ہے؟ وہ نمازیں میں قضا کروں گی یا نہیں بے ہوشی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں, اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج درود شریف کے احکام کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے. عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں اور آن بی پر براہ راست مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. بریک سے قبل اس تعلق سے کلام کر رہے تھے, درود شریف پڑھنے کا حکم. ان کے سامنے بڑھتے ہیں. حضور اپنی بات مکمل فرمائیے. گزارش کر رہا تھا کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ دعا کے قبول ہونے کے جو اہم ترین اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھا جائے.
اور اس میں یہ بھی دیکھیں حکمت کا پہلو موجود ہے کہ جب بندہ دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھے گا، دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھے گا، تو درود شریف حقیقت میں کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ درود شریف خود دعا ہے، کہ بندہ دعا مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ خاص رحمت نازل فرما۔ اب بتائیے اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک یا شبہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ تو اپنے پیارے محبوب پہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ خاص رحمت نازل فرما، تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ یہ دعا تو قبول ہی قبول ہے۔ تو اب جب بندہ دعا مانگ رہا ہے اس سے پہلے درود شریف پڑھ رہا ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا مانگ رہا ہے، دعا کے بعد درود شریف پڑھ رہا ہے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تو اپنی جو اصل مراد مانگ رہا ہے اس سے پہلے بھی دعا مانگی وہ ان بٹوین ہے، اس کے بعد پانے جو مانگی وہ بھی قبول ہونے والی ہے۔ تو کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، بلکہ اکرم الاکرمین ہے، اس سے یہ بات بعید ہے اس کی رحمت سے کہ شروع کا حصہ بھی قبول فرما لے، آخر کا حصہ بھی قبول فرما لے اور بیچ والی مراد رد فرما دے۔ اس کی رحمت سے امید واسع یہی ہے کہ جب شروع کا حصہ قبول فرمائے گا، آخر کا حصہ قبول فرمائے گا، تو بیچ کا حصہ بھی قبول فرما لے گا۔ تو لہذا جو ہے وہ دعا کے اول اور آخر میں درود شریف کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، مراد پوری ہونے کا سبب بنتا ہے اور دعا کی قبولیت کے اجابت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس کے اسباب میں سے یہ ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات دیکھیے درود شریف جب خود دعا ہے تو وہ ہے کہ میں بریک سے پہلے کہہ رہا تھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میرے ذہن میں آ گئی، جو حدیث شریف کی جس میں انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں کثرت سے آپ پہ درود بھیجتا ہوں، تو اپنی دعا میں کتنا حصہ آپ کے درود کے لیے رکھوں؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئت، جو تم چاہو۔ انہوں نے عرض کیا حضور ربع، چوتھائی؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم چاہو، اگر تم بڑھاؤ تو تمہارے لیے اور اچھا ہے، خیر لک، اگر بڑھاؤ گے تو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ تو کہا میں نے عرض کیا نصف، کہ آدھا حصہ دعا کے اندر درود کا رکھ دوں گا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم چاہو اور اگر بڑھاؤ تو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضور 2/3 ثلثین؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو تم چاہو اور اگر بڑھاؤ تو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ جب سرکار علیہ السلام نے یوں بار بار ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا تو عرض کیا حضور میں ایسا کرتا ہوں کہ اب میں ساری دعا جو ہے اس میں آپ پہ درود ہی بھیجوں گا، وہ ساری آپ کے درود کے لیے خاص کر دیتا ہوں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے خوش ہو کر فرمایا اگر تم ایسا کر لو گے تو یہ تمہارے سارے دکھوں کو کفایت کرے گا، تمہارے سارے ارادوں کو، کاموں کو کفایت کرے گا اور تمہارے گناہ اللہ سے بخشوائے گا۔ تو یہ درود شریف وہ ہے کہ اس کی کثرت، اور یہ وہ دعا ہے کہ اگر بندہ یہ دعا مانگتا رہے تو اس کی کثرت جو ہے بندے کے گناہ بخشواتی ہے، اور اس کی کثرت جو ہے وہ بندے کی مرادیں اور حاجات اللہ سے پورا کرواتی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے، ایسا اعلیٰ و رفع کام ہے، تو درود شریف کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے، اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے اور ہم آپ سے اسی طرح سیکھتے رہیں۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ عائزہ عامر، دوران تحریر آپ کچھ لکھ رہے ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آ جائے تو اب درود شریف پڑھنے اور لکھنے کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا، اگر لکھنے کے دوران آپ الصلوات و تسلیمات کا اسم مبارک آ جائے تو اگر کوئی زبان سے بھی درود پاک پڑھ لے تو وہ کفایت کر جائے گا۔ ایک بار زبان سے درود پاک پڑھ لیا تو وہ کافی ہوگا۔ اگر لکھیں گے تو ظاہر جب تک لکھا رہے گا اور جتنی بار لکھیں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا۔ تو اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جب لکھیں تب بھی آپ درود پاک لکھ لیں، لیکن اگر کوئی نہیں لکھتا زبان سے بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یہ کہ عموماً لوگ سلام یا سعاد اس طرح کے مخففات ہوتے ہیں کچھ وہ لکھتے ہیں، تو علماء کرام نے شدید ممانعت بیان کی ہے اس کی اور محرومی کا باعث قرار دیا ہے اس عمل کو۔ آپ الصلوات و تسلیمات کی تعظیم کے خلاف عمل ہے، خلاف ادب ہے یہ کہ مخففات لکھے جائیں، تو لہٰذا زبان سے ادا کرنے سے واجب ادا ہو جائے گا۔ اور لکھنے میں مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ درود لکھیں گے تو ظاہر ہے آپ کو لکھنے کا بھی ثواب، جب تک لکھا رہے گا تب تک اجر ملتا رہے گا، تو اس کا اہتمام کر لیں، لیکن مخففات نہ لکھیں۔ یہ جو سعاد یا پھر اس طرح کے جو بھی ہوتے ہیں ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ صحیح ہے جناب، مخففات نہ لکھیں، سواد لکھا ہوا ہوتا ہے، یا بعض لوگ پڑھنے میں اتنی عجلت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی سے پڑھ دیتے ہیں، تمیز کے ساتھ احترام کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں کس بارگاہ تک یہ جا بھی رہا ہے اور کس طرح ذکر ہونا چاہیے۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی۔ اور افضل درود کون سا ہے؟ درود شریف کوئی سا بھی ہو، یہ ہر جگہ، ہر درود اپنی جگہ ایک فضیلت رکھتا ہے، لیکن تمام درودوں میں افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے اور اس کے صیغے افضل ترین صیغے بیان کیے گئے ہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ ہم نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں اور نماز کے لیے اسی درود کو منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر درود ہیں اگر وہ بھی پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرے درود پڑھیں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ درود ابراہیم کی جو شان ہے وہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت کعب سے ملا تو وہ مجھ سے ملے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتائی؟ تو انہوں نے فرمایا جی ضرور بتائیے۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور ہم آپ پر درود کس طریقے سے بھیجیں، اہل بیت پر درود کس طریقے سے بھیجیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح بھیجو، اور آگے آپ نے پورا درود ابراہیمی سنایا، یعنی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حدیث شریف سے ہمیں درود شریف یعنی درود ابراہیمی کی فضیلت یا اس کی افضلیت پتہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور درود شریف پڑھیں گے تو بھی ثواب ہے، پڑھنا چاہیے اور روٹین میں لانا چاہیے، اور کوشش کریں کہ صرف درود شریف نہ پڑھیں بلکہ اس کے ساتھ سلام بھی عرض کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جس طرح پہلے قرآن پاک کی جو ہے آیت بیان کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے درود کے ساتھ ساتھ ہم سلام بھی بھیجیں۔ جی جناب صاحب، میں آپ کی سمجھتا ہوں گی دوران تحریر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آ جائے تو کیا حکم ہوگا اور افضل درود کون سا ہے؟ دیکھیں اصل تو درود شریف اگر زبان سے پڑھ دیا ہے تو کافی ہے، لیکن جو ہے وہ لکھ لیں تو اچھا ہے کہ لکھنا بھی ثواب ہے۔ لکھنے میں دیکھیں ایک پہلو یہ بھی ہے ثواب کا کہ عام طور پر جب زبان سے ہم کوئی چیز کہتے ہیں، تقریر کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو وہ الفاظ ہوا میں تحریر ہو جاتی ہیں اور پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن جو تحریر ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، وہ دیر تک لکھا رہتا ہے۔ تو جب تک درود شریف اس طرح لکھا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ پہ رحمت نازل ہوتی رہیں گی اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا ہوگا، تو لہذا لکھ بھی لینا چاہیے کہ لکھنے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ جو تحریر ہے اس کا تقریر کے مقابلے میں یہ اضافی فائدہ ہے بولنے کے مقابلے میں، کہ اس پہ جب تک لکھا رہے گا ایسے ہی اللہ کے نام۔ اب میری اکثر عادت ہے طلبہ کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں کہ جو ہے وہ کتاب ہوتی ہے، کتاب کے اوپر لوگ جیسے اپنے نام لکھتے ہیں بڑے بڑے کر کے، میں عام طور پر جو بھی کتاب ہوتی ہے میری تو اس کے اوپر میں جو ہے وہ اللہ کا نام لکھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہوں اور ساتھ نیچے درود شریف لکھتا ہوں۔ پھر طلبہ کو بھی ترغیب دلاتا رہتا ہوں، کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جب تک لکھا رہے گا نا اس وقت تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی، اس وقت تک اس کا اجر جو ہے وہ ملتا رہے گا، کیونکہ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے جب تک لکھا ہوا یہ۔ تو اس لیے جو ہے وہ لکھنے میں بھی جو ہے وہ درود شریف کا اہتمام کیا جائے تو اچھا ہے، افضل ہے، اولیٰ ہے، احسن ہے، اور زیادہ اس پہ اجر کے ترتب کا امکان ہے، امید ہے، تو لہذا لکھنے میں بھی کوتاہی نہ کی جائے۔ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ سواد لکھنا یا سلام لکھنا، صاد لکھنا، اس کو رمز کہا جاتا ہے، تو فقہا کی باقاعدہ صراحتیں موجود ہیں کہ اس طرح درود شریف کا یہ رمز استعمال کرنا، اشارہ استعمال کرنا، علامت استعمال کرنا، مختصر کر کے مخفف کر کے استعمال کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہذا سواد لکھنا جائز نہیں، سلام لکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عین لکھنا یہ جائز نہیں ہے، پورا لکھنا چاہیے، یا تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں یا علیہ صلاۃ وسلام لکھیں یا علیہ صلاۃ و تسلیم لکھیں یا علیہ السلام لکھیں، یعنی جو بھی کلمات آپ نے لکھنے ہیں درود شریف کی، کوئی صیغہ تو متعین نہیں ہے، کوئی بھی کلمات ایسے استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ جو درود شریف کا مفہوم ادا کرتے ہوں، تو وہ کلمات لیکن مکمل لکھیں، ان کا رمز یا علامت استعمال نہ کریں، اشارہ استعمال نہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام کے ساتھ بھی جو ہے وہ رے زاد لکھنا جو ہے وہ درست نہیں، اولیاء کے نام کے ساتھ رے ہے لکھنا جو ہے درست نہیں، عربی میں راحہ رادات، اور ہمارے اردو میں جب کہتے ہیں تو رے ہے یا رے ذات، یہ درست نہیں ہے، پورا رضی اللہ عنہ ہو یا پورا رحمۃ اللہ علیہ لکھنا چاہیے۔ لیکن اس کا حکم وہ درود شریف والا نہیں ہے کہ درود شریف پہ سخت حکم ہے، اس کے معاملے میں سختی ہے کہ اس میں کوئی اگر کوتاہی کرتا ہے تو گناہ گار ہے، اس میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اسے ہم گناہ گار تو نہیں کہیں گے، تاہم جو ہے وہ اس کی تربیت ضرور کریں گے اور اسے سمجھائیں گے ضرور کہ اس کو اس طرح نہ لکھے، مکمل لکھے۔ اور ویسے بھی یہ مقدس کلمات جو ہیں یہ مکمل ہی استعمال کرنے چاہیے، اس میں اس طرح کے اختصار نہیں کرنے چاہیے کہ معمولی سا وقت بچانے کے لیے یا معمولی سا صفحہ بچانے کے لیے یا معمولی سی روشنائی وہ بچانے کے لیے جو ہے وہ ہم یہ ایسی محرومی کے اندر پڑیں، تو اس طرح محروم نہیں ہونا چاہیے، نیکی ثواب اجر تو کتنا بڑا اجر ہے تو اس اجر سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے صاحب، افضل درود کے تعلق سے
افضل درود ویسے تو دیکھیں درود ابراہیمی چونکہ جو ہے وہ احادیث میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے اور نماز میں بھی اس کو مقرر کیا گیا ہے، تو علی الاطلاق تو درود ابراہیمی ہی افضل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود پڑھا نہیں جا سکتا، درود کے اور صیغے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ان کی بھی اجازت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اصل بات جیسے میں کہتا ہوں نا کہ یہ ایک تو ہے نا یہ ویسے اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی بات، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی آدمی کو کچھ اور صیغے میں اخلاص زیادہ نصیب ہو رہا ہے یا خشوع و خضوع زیادہ ہے یا اسے حضوری قلب والی کیفیت زیادہ نصیب ہو رہی ہے، تو جس آدمی پہ جس طرح کے صیغوں سے حضوری قلب کی کیفیت زیادہ ہو، خشوع خضوع زیادہ محسوس ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت قلب میں بڑھتی محسوس ہو، تو اس کے حق میں وہ صیغہ افضل ہوگا، کیونکہ اکثر جو یہ عبادات ہیں ان میں معاملہ اسی طرح ہی ہے کہ ایک عمومی افضلیت تو بتائی جاتی ہے، لیکن جو خاص اس بندے کے حق میں جو افضلیت کا معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے اخلاص اور خشوع و خضوع اور تعلق باللہ کی مضبوطی کے ساتھ اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تعلق، انسیت اور محبت کی مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جس صیغے میں اسے زیادہ محسوس ہو رہی ہو اس کے حق میں وہ افضل ہوتا ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ میں اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈال چکا ہوں۔ جی کالر کا سوال شامل کر لوں۔ یہ کہہ رہی تھیں کہ کمر کی ان کی سرجری ہوئی تھی اور ٹائم ایسا تھا کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا تھا، پھر بات کی یعنی کہ نماز مغرب و عشاء یہاں تک کہ فجر انہوں نے ادا نہیں کی اور اس وقت تک یہ حالت بے ہوشی میں تھیں، یعنی بے ہوشی طاری تھی، نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ان کی جو نمازیں ہیں یہ انہوں نے کہا عصر مغرب عشاء فجر 4 نمازیں ہیں، تو 4 نمازیں بے ہوشی کی حالت میں گزری ہیں، ان 4 نمازوں کی قضا ان پر لازم ہے۔ اچھا یہ مسئلہ جس وجہ سے انہوں نے پوچھا جو مجھے ذہن جس طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ مشہور یوں ہے ایک کہ اگر بندے کی بے ہوشی کی حالت میں 6 نمازیں گزر جائیں یا اس سے زیادہ کا وقت گزر جائے تو پھر ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ذمے میں، وہ ساقط ہو جاتی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ذہن میں کیوری آئی ہوگی، اسی لیے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو اول تو ان کی نمازیں 6 سے کم ہیں، 4 نمازیں جو ہے وہ قضا ہوئی ہیں بے ہوشی کی حالت میں، اس کے بعد یہ ہوش میں آ گئیں، لہذا ان سے قضا ساقط نہیں ہے، وہ نمازیں ان کے ذمے پر ہیں، انہوں نے پڑھنی ہیں۔ اور دوسرا یہاں پر اگر 6 نمازیں بھی گزر جاتی تو بھی ان پر قضا لازم ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ فقہاء کرام نے اس بات کی تصریح فرما رکھی ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں گزری ہوئی 6 نمازیں جو 6 یا زیادہ نمازیں گزر جائیں تو وہ نمازیں قضا ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے۔ وہ اس بے ہوشی کے بارے میں ہے کہ جو بے ہوشی قدرتی طریقے سے ہو، نیچرل طریقے سے ہو، من جانب اللہ ہو، آفت سماوی کی وجہ سے ہو، بندے کے فعل کو اس میں دخل نہ ہو، مصنوعی طریقے سے نہ ہو، اور یہ جو عام طور پر آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں ان میں جو بے ہوشی ہوتی ہے یہ مصنوعی طریقے سے بے ہوش کیا جاتا ہے، دوا کے ذریعے یا انجیکشن کے ذریعے، تو جو مصنوعی طریقے سے بے ہوش ہونے والا ہے تو اس کی بے ہوشی جتنی لمبی بے ہوشی ہو بہرحال اس وقت کی جو نمازیں ہیں وہ 6 سے زیادہ ہوں یا 6 سے کم ہو وہ بہرحال ذمے میں ہوتی ہیں، ان کی قضا ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ مصنوعی بے ہوشی تھی، لہذا ان پہ تو ویسے بھی جو ہے وہ قضا ان کی لازم ہے، تو ان 4 نمازوں کی قضا کر لیں۔ بہت شکریہ صاحب آپ کا۔ عالمہ عائزہ عامر آپ کی شکر گزار ہوں اور عالمہ حفصہ بطول آپ کی شکر گزار ہوں۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کل بھی درود شریف کے احکام ہی پہ کلام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور